اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات محرم بریلوی مکتب فکر کی نظر میں ماہ محرم میں اپنائی جانے والی بدعات تعزیہ داری، مرثیہ خوانی اور کالا لباس پہننا وغیرہ کے بارے میں بعض شیعہ حضرات اپنے اخبارات و رسائل اور مجالس کے ذریعے قرآن و سنت سے ناواقف لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا صرف وہابی علماء کا کام ہے، ورنہ علماء اہل سنت کے نزدیک تو یہ کام صحیح اور درست بلکہ کار ثواب ہے۔ یہ محض ان کی مغالطہ دہی ہے اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ لہذا ہم یہاں سنی علماء اور ان میں سے بھی بالخصوص بریلوی مکتب فکر کے بانی اور سرخیل عالم شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تصریحات ذکر کیے دیتے ہیں تاکہ ان کا مغالطہ اور اصل حقیقت ظاہر ہو جائے۔ تعزیہ موصوف اپنے فتاوی موسومہ عرفان شریعت حصہ اول صفحہ 15 پر فرماتے ہیں، تعزیہ آتا دیکھ کر اعراض و روگردانی کرے اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہیے۔ اور صفحہ 16 پر لکھتے ہیں، پوچھا گیا محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟ جواب ناجائز ہے اور مناہی و منکرات سے پر ہوتے ہیں۔ اور اپنے فتاوی موسومہ احکام شریعت حصہ اول صفحہ 89 پر لکھتے ہیں، محرم میں سیاہ و سبز کپڑے علامت سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ کیا فرماتے ہیں مسائل ذیل میں؟ نمبر 1، بعض اہل سنت و جماعت محرم کے عشرہ میں نہ تو روٹی پکاتے ہیں نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں بعد دفن روٹی پکائی جائے گی۔ نمبر 2، اس دن میں کپڑے نہیں اتارتے۔ نمبر 3، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ الجواب تینوں باتیں سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ فاضل بریلوی اپنے رسالہ تعزیہ داری کے صفحہ 4 پر لکھتے ہیں، غرض عشرہ محرم الحرام اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا، یہ کچھ اور اس کے ساتھ وہ کچھ، کہ گویا خود ساختہ تصویریں بعینہ حضرات شہداء رضوان اللہ علیہم کے جنازے ہیں، کچھ اتارا باقی توڑا اور دفن کر دیے۔ یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم میں دو وبال جداگانہ ہے۔ اب تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت ہے اور ناجائز و حرام ہے۔ اس رسالہ کے صفحہ 15 پر حسب ذیل سوال و جواب مذکور ہے۔ سوال: تعزیہ بنانا اور اس پر نظر و نیاز کرنا، عرائض باامید حاجت براری لٹکانا اور بنیت بدعت حسنہ اس کو داخل حسنات جاننا کیسا گناہ ہے؟ الجواب افعال مذکورہ جس طرح عوام زمانہ میں رائج ہے بدعت سیئہ و ممنوع و ناجائز ہے۔ اور صفحہ 11 پر لکھتے ہیں، تعزیہ پر چڑھایا ہوا کھانا نہ کھانا چاہیے، اگر نیاز دے کر چڑھائے یا چڑھا کر نیاز دے تو بھی اس کے کھانے سے احتراز کرے۔ شادی بیاہ، بعض اہل سنت اور خصوصاً بریلوی حضرات ماہ محرم میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فاضل بریلوی کا فتویٰ پیش خدمت ہے، چنانچہ ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ اول صفحہ 46 پر یوں مرقوم ہے، عرض: کیا محرم و سفر میں نکاح کرنا منع ہے؟ ارشاد: نکاح کسی مہینہ میں منع نہیں، یہ غلط مشہور ہے۔ شرکت: شیعہ تو شیعہ، آج کل تو سنی بھی تعزیے بناتے، کلاوے پہناتے، شہادت نامہ پڑھ پڑھ کر روتے اور رلاتے ہیں اور شیعوں کی مجالس میں شریک ہوتے، ان کی شیرینی کھاتے اور ماتمی جلوس میں شرکت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فاضل بریلوی کے رسالہ اعلیٰ الافادہ بھی تعزیت الہند و بیان الشہادہ کے بعض مقامات تعزیانہ عبرت ہے، چنانچہ لکھتے ہیں، سوال: مجلس مرثیہ خوانی اہل شیعہ میں اہل سنت و جماعت کو شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب حرام ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی قوم کی تعداد بڑھانے کا سبب بنا ہو انہی میں سے ہے۔
وہ بدزبان ناپاک لوگ اکثر تبرہ بک جاتے ہیں، اس طرح کا جاہل سننے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور متواتر سنا گیا ہے کہ سنیوں کو شربت دیتے ہیں، اس میں نجاست ملاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اپنے یہاں قلتین کا پانی ملاتے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو وہ روایات موضوعہ و کلمات شنیعہ اور ماتم حرام سے خالی نہیں ہوتے، اور یہ دیکھیں گے، سنیں گے اور منع نہ کر سکیں گے، ایسی جگہ جانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد کرنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ۔ واللہ تعالی اعلم۔ تعزیہ داری کے بارے میں ان سے ایک استفتاء اور اس کا جواب ملاحظہ فرمائے۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ تعزیہ داری کا کیا حکم ہے؟ الجواب: عشرہ محرم الحرام اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت و مال عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ ان بیہودہ رسوم نے جاہلانہ و فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا، پھر وبال ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا جائے، ریا و تفاخر اعلانیہ ہوتا ہے، پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دے، بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے، روٹیاں زمین پر گر رہی ہے، رزق الہی کی بے ادبی ہوتی ہے، پیسے ریتے میں گرتے ہیں، مال کی ایجاد ہو رہی ہے، مگر نام ہو گیا کہ فنا صاحب کا لنگر لٹا رہے ہیں۔ اب بہار عشرہ کے پھول کھلے، تاشے باجے بجتے چلے، طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی فری رسوم جشن۔ اب کے تعزیہ داری اس طریقے نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز حرام ہے۔ کتب شہادت جو آج کل رائج ہے اکثر موضوع و روایت باطلہ پر مشتمل ہے، یوں ہی مرثیہ ایسی چیز کا پڑھنا سننا حرام ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا ہے۔ رشتہ داری کرنا: روافظ شیعہ کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے بارے میں ایک استفسار اور اس پر فاضل بریلوی کا جواب ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ سوم صفحہ 111 پر یوں مذکور ہے: عرض، روافظ شیعہ میں شادی کرنا کیسا ہے؟ آج کل عجیب قصہ ہے، کوئی رافضی کسی کا ماموں ہے اور کسی کا سالہ، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ ارشاد: ناجائز ہے، ایمان دلوں سے ہٹ گیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے جاتی رہی ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تجھے اگر شیطان بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ خاص رافضیوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، ایک قوم آنے والی ہے، ان کا ایک بد لقب ہوگا، انہیں رافضی کہا جائے گا، نہ جمعہ میں آئیں گے نہ جماعت میں، اور سلف کو برا کہیں گے، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، نہ شادی بیاہت کرنا، بیمار پڑے تو پوچھنے نہ جانا، مر جائے تو جنازے پر نہ جانا۔ تھوڑا آگے چل کر لکھتے ہیں آج کل کے روافظ تو عموماً ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہے، ان کے مرد یا عورت کا کسی سنی مرد یا عورت سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔